تو ذرا دیکھیے غامدی صاحب کیا فرما رہے ہیں. انفارچونیٹلی بڑا افسوس ہوتا ہے ایک چیز کو دیکھ کے کہ غامدی صاحب, with all due respect, no disrespect to غامدی صاحب, to me I think at least ہمارے پاکستان میں تو آتے ہی ان کی سب سے زیادہ عزت کی جا سکتی ہے اور جس طرح وہ سنجیدگی سے بیان دیتے ہیں. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں ڈیفینڈ کرنی. ابھی دیکھو انہوں نے میرے سے پوچھی ہمارے ورلڈ ویو میں, او جی آپ جینڈر ڈسفوریا کو کرتے نہیں کرتے. میں نے جو باتیں کی آپ کو بے شک پسند آئے نہ آئے, لیکن آپ کو ہنسا نہیں آئے گا اس کے اوپر. لیکن غامدی صاحب کے سامنے یہ پرابلم جو آئی ہے, پھر اس میں ہنسا نکلے گا ہی نکلے گا. سنیے ذرا. اگر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ العرش کے اوپر ان کا استوا ہے, تو اب ہم اس کو مثلا کسی کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو ہم کیا بتائیں گے کہ اللہ عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ ظاہری بات ہے جب ہم کہیں گے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ جس طرح خود بیٹھتے ہیں تو تصور دماغ میں آپ سے آپ کو پیدا ہو جائے گا نا, کیا کہیں گے اس کا؟ دیکھیے تصور پیدا ہونے سے تو کسی انسان کو نہیں روکا جا سکتا. صرف یہ ہے کہ جیسے ہی اس تصور کو آپ عقیدے یا ایمان کی شکل دے کے بیان کریں تو ہمیشہ یہ ملحوظ رکھیں کہ لیس کمثلہ شیء, اس کا عرش ہے, لیکن جس طرح ہم کسی عرش یا تخت کا تصور کرتے ہیں وہ ظاہر ہے ایک مکانی چیز ہے, ایسا نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب پھر کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی ان کے ہاتھ ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں ہے, پھر یوز لیس ہے نا, پھر وہ کلام یوز لیس ہے. وہ کلام یوز لیس. یہ جو تمثیل کسی بھی حارث کے کسی بھی لٹریچر کے اندر جب تمثیل یا استعارے کی زبان استعمال کی جاتی ہے نا, تو اس کے پیچھے ایک مقصد ضرور ہوتا ہے کہ جی ریلیونس ہوتی ہے تبھی وہ مثال فٹ بیٹھتی ہے. اگر اس کی ریلیونس زیرو ہو, مثلا میں نے بات کوئی کرنی ہو کسی کی بڑائی کی اور مثال میں دے دوں کہ جس طرح چونٹی بہت چھوٹی سی ہے, تو یہ ٹوٹلی ریلیونٹ چیزیں ہیں نا. تو اس لیے یہ کہنا ان کا کہ جی ایک جگہ, اس کو میں تو کہوں گا کہ یہ تو کانٹرڈکشن ہے رادر دین کہ ہم اس کو اپنے انجینئر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء, کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے یا جیسے اس کی شان ہے. بٹ دیز آر کاپ آؤٹس, یہ آنسرز نہیں ہیں. یہ ایک چیز لکھ دی گئی ہے اور اس کے بس اسی طرح جیسے فرمامنٹ کا آسمان کا تصور دیتے ہیں, جب پکڑ لیتے ہیں کہ آسمان تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, 7 آسمان کا ذکر ہے جی, پھر جو نئی ڈسکوری آتی ہے تو جی 7 ڈائمینشنز کی بات ہو رہی ہے یا 7 یونیورسز کی بات ہو رہی ہے. کئی لوگ تو بیچ میں ہمیں پتہ ہے یہ اسٹریٹوسفیئر, ٹوپوسفیئر, یہ جو ہمارے جو ایٹماسفیئر کی 7 لیئرز ہیں, کئی لوگ تو اس کو 7 آسمان بول گئے تھے شروع میں. تو یہ یعنی اس طرح کی باتیں. پر اینی وے, اب اس میں خود ہی غامدی صاحب ایک گڈھا کھود دیں گے آگے جا کے اپنی بات کو زیادہ پکا کرنے کے لیے کہ عرش تو عرش سے مراد عرش نہیں ہے, اور اسی لیے خدا کا عرش جو ہے وہ کتنا بڑا ہے. اور یہ بڑا کامیڈی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ عرش خدا کا خدا سے بڑا ہے پھر, کیونکہ اگر خدا سب سے بڑا ہے تو اس کا وہ چھوٹے عرش کے اوپر کیسے وہ چھوٹی چیز کے اوپر وہ تو پرابلم ہو جائے گی. اور طرح کی سنیے ذرا. وہ عرش پر براجمان ہے, وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے. یہ بات اس نے خود بیان کی ہے کہ قیامت میں جب تجلی ہوگی تو اس کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے آئیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے ایک تصویر بنتی ہے, لیکن اس تصویر کو ہمیں کسی تمثیل میں نہیں ڈالنا, یہ روک دیا گیا ہمیں. اور یہی میرے نزدیک صحیح موقف ہے. یعنی جو بات جیسے بیان ہوئی ہے ہم اس کا ایک تصور ضرور کریں گے, لیکن اس تصور میں تمثیل کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے, کیونکہ جیسے ہی آپ تمثیل کا طریقہ اختیار کریں گے تو انسانوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. اور اس طریقے سے اس طرح تو پھر اللہ میں انسانوں کے حوالے کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. یعنی ہمیں ہاتھ کا کانسیپٹ دے رہے ہیں, اللہ میاں پیر کا, بیٹھنے کا. ابھی یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اللہ میاں بیٹھے کیوں؟ اس کو آرام سے اس طرح نہیں بیان کیا جا سکتا تھا بجائے اس کے کہ اللہ کا تخت ہے پانی کے اوپر. اب پانی کا مراد کیا ہوگا پھر وہاں پہ؟ اب پانی سے بھی مراد پانی, ہمارے والا پانی نہیں ہے, وہ آیا تھا بلکہ ہیوی واٹر ڈیوٹریم. ہاں, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ اس وقت کے زمانے کے لوگ اپنی عقل کے مطابق بات کر رہے ہیں. یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں عرش سے مراد عرش نہیں ہے, اس کو کیا اس طرح بیان نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اللہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے اور وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے, یا وہ اس کا کار فرما ہے, یا اس کا کار فرما ہے, اوور سی کر رہا ہے. یعنی اب اس میں اگر آپ اس کی نظر ہر چیز پر ہے, ہاں وہ ہاں اختیار ہے, اور کہا بھی اللہ تعالیٰ, اللہ کا ایک بلکہ 99 ناموں میں سے ایک نام ہے بھی جو یعنی اس کا اختیار ہے سب کے اوپر حاوی ہے اللہ. تو یہ جو فزیکل اننیسیسری خد و خال دینے کی کیا ضرورت تھی اگر اللہ میاں کی مراد اس سے نہیں تھی؟ کیا لوگوں کو اگر اللہ میاں یہ نہ کہتے اللہ میاں تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کیا اللہ کو ماننے سے انکار کر دینا تھا؟ وہ حارث صاحب کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہم نے کیا تھا کہ وہ پہلے عرش سے اترتا ہے, پھر وہ
آگے ساری دنیا وغیرہ ساری بنا کے سب پھر واپس جا کے استوا ہو جاتا ہے. ہاں وہ قرآن کی آیت ہے. ہاں وہی اللہ اترتا ہے نیچے اور پھر وہ 6 دنوں میں اس کو بنا کے پھر اوپر اپنے تخت پہ جا بیٹھتا ہے. وہ یاد اب یہ کیا ہے کہ کوئی اچھا چلو وہ تخت ہمارے تصور والا نہیں ہوگا, وہ جو گیم آف تھرونز والا بڑا سا تھرون وہ نہیں ہوگا, کچھ اور ہوگا, لیکن وہ کیا ہے کہ اللہ کو اس سے نیچے اترنا پڑتا ہے اور پھر اوپر جانا پڑتا ہے. کا جسم فرض کر لیں گے جیسے کہ انسانوں کا جسم ہے, اس طرح کے ہاتھ فرض کر لیں گے جس طرح کے انسانوں کے ہاتھ ہیں, لیکن کسی شخصیت کا تصور دلانے کے لیے الفاظ میں تعبیریں وہی ہو سکتی ہیں کہ جن سے ہم مانوس ہیں, وہی اختیار کیا قرآن مجید نے. یہی وہ امور متشابہات ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے درپے نہیں ہونا, ان کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرنی, ان کے اندر اتر کر ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. یہ جیسے بیان ہو جائیں گی ویسے ان پہ ایمان رکھا جائے گا. اور کیوں نہیں کوشش کرنی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ذریعہ علم موجود نہیں. ہمارا ذریعہ علم تو یہ ہے کہ ہم مشاہدات کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم میں اسماء تلاش کرتے ہیں اور اس کی تمثیل سے نئے تصورات قائم کرتے ہیں. تو تمثیل سے روک دیا گیا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو صوفیوں کا سارا مذہبی نقطہ نظر تمثیل سے وجود پذیر ہوتا ہے. علم کلام کے سارے مباحث تمثیل پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تمثیل کے سوا انسان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے, اور قرآن نے بتا دیا کہ لیسا کمثلہ شیء. تو انسان کو جب اس کے حدود بتا دیے جائیں تو اس کے اندر رہنا چاہیے اسے. لیکن یہ کہ ذات خداوندی کوئی شخصیت نہیں ہے, شخصیت ہے, شخصیت نہیں ہے, شخصیت ہے میری اور آپ کی طرح کی نہیں. تو یہ اب ذرا انہوں نے اب جو ہاتھ والی بات کر دی تو وہ کرنی پڑے گی آگے سے بات. تو ذرا لاجک کو سمجھیں. سمجھانے کے لیے اللہ میاں نے ایک ایسی چیز سے تشبیہ دی ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن آپ نے اس کی گہرائی میں نہیں اترنا. تو آپ کو تشبیہ دینے کا فائدہ کیا؟ آپ بہت سارے سائنسدان بھی کرتے ہیں, آپ کو تشبیہ دیتے ہیں. سینٹریفیوگل فورس کے لیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں, گانٹی بنا کے گھما رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کھینچ رہی ہے باہر کی طرف, اور پھر اسی ایگزامپل کے اندر پھر آپ کو وہ سولر سسٹم کا بتائیں گے کہ یہ سینٹریفیوگل فورس یا سینٹریپیٹل فورس کس طرح ہوتی ہے. تو اگر آپ نے کسی چیز کی مثال دینی ہے تو آپ نے اس کو اتر کے اس کو سمجھنا ہی ہے. لیکن اب میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں آیت کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مراد تھی کیا, اس کی ضرورت کیا تھی. کیا اس کے کہے بغیر اللہ میاں اپنا میسج اکراس نہیں کر سکتے تھے؟ جیسے آپ کو پتا ہے اللہ کو تخت کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ سب کے اوپر نظر رکھے بیٹھا ہے, ہر چیز کے اوپر اس کا اختیار ہے, یہ کہنا کافی تھا. بلکہ وہ زیادہ سیریسلی دیکھا جانا تھا, کیونکہ آپ جب جھوٹ بولنے والے لوگ جب اپنی کہانی کو تقویت دینے کے لیے زیادہ باتیں مارتے ہیں نا, تو جتنی کہانی فکشنل کو کیا اردو ہوگی, جتنی فکٹیشس کہانی جتنی زیادہ بڑی آپ کھینچتے جائیں گے نا, اتنے ہولز آپ کے اندر آتے جائیں گے. اور ڈیٹیکٹیوز کا یہی فارمولا ہوتا ہے کہ آسک مور کوسچنز, دے ڈیلیبریٹلی آسک پیپل مور کوسچن. کیونکہ آپ جتنا کھینچیں گے نا کہ نہیں میں 1:30 بجے ادھر گیا تھا, پھر میں نے 1:45 بجے مجھے فون کال آئی, پھر اس کے بعد میں نے کہیں سے چیخ سنی, تو پھر دوبارہ سے ٹیکسٹ میسج آیا, تو وہ آپ نے جتنے جھوٹ بول دیے نا اتنے آپ پیسز آف ایویڈنس چھوڑتے جا رہے ہیں. تو یہ پرابلم ہے. تو ذرا دیکھیں قرآن اتنے 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. اب یہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا, اور زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی. اوکے, قیامت کے دن اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک ہے اور بہت بلند بالا اس تمام شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اب یہ اللہ میاں اگر فرض کریں, اس کو ہم میٹافوریکلی بھی لے لیتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ جو قیامت کی جو ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, قیامت سے ہمیں ڈرانے کی اللہ تعالیٰ جو کوشش کر رہے ہیں, کیا کہ آسمان لپیٹ لیے جائیں گے, کیا اس کو اللہ کے ہاتھ میں داہنے, وہ بھی داہنے ہاتھ میں. اب اگر چلو آپ یہ بھی کہہ دیں, یس اگر آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ ہاتھ میں ہوگی, یعنی تم میرے دل میں رہتے ہو, لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں تم میرے کھبے والے دل میں رہتے ہو یا کھبے والے پھیپھڑے میں رہتے ہو, پھر آپ کہیں گے اچھا نہیں یہاں پہ لٹرلی پھیپھڑے کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ آپ میرے کھبے پھیپھڑے میں رہتے ہیں. اگر میں ایسے کہتا تو میرے لیٹس جسٹ سے ان سم کسی لٹریچر کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں دل میں نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں پھیپھڑے میں رہتے ہیں. میں 2 کی ایگزامپل ڈھونڈ رہا ہوں. تو داہنے ہاتھ کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہاتھ بھی کہہ دیتے, یہاں پہ اسپیسیفک بات ہو رہی ہے. اب میں داہنے ہاتھ میں, اب یہ اس کو یاد رکھیے کہ قرآن کی آیت کو, زمر کی 67ویں آیت ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن پوری زمین, اور آسمان جو ہے داہنے ہاتھ میں ہوگا. اچھا اب یہ بھی نا تھوڑی سی پرابلمٹک ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پرابلمٹک کیوں ہے. سنن نسائی کی 5369ویں حدیث ہے, بڑی مشہور, اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. حارث آپ نے اتفاق چیک کرے, آپ نے شرٹ بھی وہی والی پہنی ہوئی آج جس میں دونوں ہاتھ آپ نے. اچھا وہ یہی والی شرٹ تھی, چلے دوز ہو آر جسٹ, ہاں یہ دیکھ لیں ابھی معجزہ ہو گیا نا.
اللہ تعالیٰ بھی بڑے پریکٹیکل جوکر ہیں. Those who are just and fair will be with Allah. یعنی جو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوگا. most high on thrones of light at the right hand of the most merciful. Those who are آپ کو میں نظر آ رہا ہوں اچھا آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یار کیا ہے یار آپ at the right hand of the most merciful, those who are just in their rulings and their dealing, blah 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 blah. Muhammad, one of the narrators, said in the hadith, and both of his hands are right hands. اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ, یہ صحیح حدیث ہے سنن نسائی کی 5369 کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہینڈ ہے. یہ دونوں دوسری طرف سے ٹنڈا ہے. یہ اچھا یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, یہ آیت کی بھی اصل میں بے حرمتی ہے یہ والی صحیح حدیث جو میں آپ کے سامنے. مجھے نا اب ان کی آپ بھی اسکالرس کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں لیکن اب مجھے ان اسکالرس کے کام پہ بھی تھوڑی سی نا حیرت ہونے لگ گیا. ابھی ہم نے قرآن کی آیت دیکھی ہے نا کہ دائیں ہاتھ میں مٹھی میں زمین ہوگی اور دائیں ہاتھ میں آسمان ہوں گے. اب ذرا ایک اور حدیث دیکھیں یہ مجھے ملی صحیح مسلم 2788. Allah the exalted and glorious would fold the heavens on the day of judgment. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو سکرول کر دیں گے, اس کو فولڈ لپیٹ لے گا جیسے آپ لوگ چادریں نہیں لپیٹ لیتے سردی میں. And then he would place them on his right hand. پھر وہ ان کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں. کہاں ہیں وہ مغرور لوگ آج. اور پھر he would fold the earth, پھر وہ یعنی آسمان کو اس نے دائیں ہاتھ میں لپیٹا اور پھر اللہ تعالیٰ لپیٹا ہے. ہاں اور زمین کو اس نے زمین کو بھی لپیٹ دیا. اب گول چیز کو کیسے لپیٹا جاتا ہے, یہ چپٹی زمین کا ہی ذکر ہو رہا ہے. That make more sense کہ وہ جو قالین کی طرح بچھا دی گئی, وہ جو قرآن کے اندر بھی ذکر آتا ہے نا, تو that makes perfect sense کہ قالین تھا اس کو رول کر دیا تو لپیٹ کے ہاتھ میں لے لی. Exactly. He would fold the earth. اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹے گا اور وہ اس کے لیفٹ ہینڈ میں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا لیفٹ ہینڈ بھی نکلا ہے. اور پھر اچھا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جگت بھی مارے گا بعد میں. اللہ تعالیٰ کہے گا اب کدھر ہیں وہ سارے مغرور لوگ. یعنی دیکھو یار یہ ایول کوئی آپ ایول ڈیڈ مووی نہیں دیکھی جا رہی کہ ایک تو ظلم ہو رہا ہے, یعنی کتنے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوں گی, لوگ مر رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے, اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہا 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 کدھر ہیں آج وہ مغرور لوگ, کدھر ہے اسٹوئک, کدھر ہو اسٹوئک. ارے سوچے اللہ میاں گل کر پیلی شرٹ پا کے میرا مذاق اڑانے والے ایک کوئی پہنچے تھے دو من لتاں پھنسا کے میرا مذاق اڑانے والے گل کر. I mean again یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس میں ایک میں بائیں ہاتھ میں زمین ہوگی, دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو لپیٹا ہوگا. دوسری حدیث میں نے آپ کو سنن نسائی کی دکھائی, اس میں کہنے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہینڈز ہیں. اور قرآن میں بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. دائیں ہاتھ میں, قرآن میں لکھا ہوا ہے دائیں ہاتھ میں. اگر ہاتھ ہوتا تو میں پھر بھی محاورتاً کہہ سکتا کہ تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے, اوکے, لیکن اگر میں کہوں تمہاری زندگی میرے دائیں ہاتھ میں ہے, پھر آپ میرے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھیں گے اس کے ہاتھ میں چاقو تو نہیں ہے کہیں, یا بندوق تو نہیں ہے, یہی مطلب ہوگا نا. تو یہ اگین اس کا سمپل وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بدو نے 7ویں صدی کے بدو نے لوگوں کو بدو بنانے کے لیے جو اس کے ذہن میں آیا اس نے وہ باتیں کر دی. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ تعویلات باندھی جاتی ہیں. اب کتنی پیچیدہ انہوں نے سلیس کیا بولا انہوں نے ورڈ کہ ہم اس کی تمثیل میں نہیں جاتے, ایسی ٹھیٹ اور سیدھے ہو کے. اگر یہی لوگ بےچارے اپنی برین پاور کسی اور چیز میں لگا دیتے تو آئی تھنک یہ بڑا برین پاور کا بڑا ضیاع ہے. ہاں بالکل کتنے حارث کتنے پتہ نہیں کتنے انٹیلیجنٹ کتنا زبردست دماغ جو ہے وہ ضائع ہو گئے. اب یہ آپ دیکھیں نا, یہ پرانے اسکالرز بھی اگر آپ کبھی ان کی سٹوریز پڑھیں نا, تو انہوں نے سال ہر سال لگا دیے, کتنا کچھ ہاتھ سے لکھتے ہوئے 70 سال بخاری نے لگا دیا, امام غزالی ہو گئے, بڑا ان کا وہ اسکالرشپ کو محنت تو بہت ہے لیکن ڈائریکشن بس اس طرح کی تھی. تو آپ کیا کریں, کیا پتہ یہ لوگ کیا اچیو کر لیتے اگر یہ کسی اور تھاٹ میں ہوتے. ابن تیمیہ صاحب وہ شاتم رسول پہ قتل کے فتوے ہی لگا رہے تھے. نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں امام مسلم کو بڑا مانا جاتا, امام مسلم کو بڑا مانا جاتا ہے. یہ حدیث جو انہوں نے کوٹ کیا کہ دائیں ہاتھ میں آسمان ہوگا بائیں ہاتھ میں زمین ہوگی, یہ تو قرآن کی کنٹراڈکشن کے ساتھ ہے یہ حدیث, کیونکہ the whole earth will be in the single grip of his hand on the day of doom and the heavens will rolled up on his right hand.
ओ अच्छा इन्होंने इस हैंड को फिर उन्होंने लेफ्ट हैंड बना दिया हदीस में, क्योंकि यहाँ पे हैंड मेंशन राइट हैंड में तो आसमान ही है, लेकिन दूसरा हैंड जिसमें जमीन है वो फिर उन्होंने लेफ्ट हैंड ऐड कर दिया, तो देयर यू गो। लेकिन एनीवे उसमें फिर कॉन्ट्रडिक्शन है इमाम नसाई और बुखारी की हदीस में, मुस्लिम की हदीस में। तो ये तो और ऐसे ही होगा ना, जब इतनी सारी बातें होंगी तो उसके अंदर यही होगा। अब देखो मोमिनों के क्रूज मिसाइल आ रहे हैं हमारे पे ये फुस किस्म के, जिस तरह के मोरक्को में चले मोरक्को गिला माचिस बम नहीं होता है वो सारे अच्छा अगर इसकी औकात नहीं मैं इससे बात करूं। अच्छा आप कमेंट कर लेंगे मिशी आप क्यों घबरा रही हैं, आपने घबराना नहीं, आप मेरी छोटी बहन है, आप मुझे बुरा भला मेरे मुंह पे आके कहने में आपसे बहस नहीं करूंगा, आप आए तो सही तरह बात तो करें हमसे, कुछ नहीं होता। अल्लाह मियां आपके दर्जात बुलंद करे और आपको ढेर सारा सवाब दे। अल्लाह मियां आए तो सही तरह। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।